अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। टैक्स चोरी के बढ़ते हुए रुझान और खरबों रुपए के टैक्स गैप के पेश नज़र FBI ने अपने निज़ाम में बड़ी साख्ती इस्लाहात करने का फैसला किया है। मुजव्वज़ा मॉडल के तहत इनलैंड रेवेन्यू सर्विस को 3 बड़े विंग्स में तकसीम किया जाएगा ताकि ऑडिट, असेसमेंट और एनफोर्समेंट के इख्तियारात को अलग किया जा सके और इस इर्तिकाज़ को ख़त्म किया जा सके जो तवील अरसे से मिली भगत और बदउनवानी को जन्म देता रहा है। डेटा के मुताबिक करीबन 8,700 अफराद यानी 8700 अफराद के पास मजमूई तौर पर 750 अरब रुपए के बैंक डिपॉजिट्स मौजूद हैं, मगर उनकी जाहिर करदा आमदन सिफर है। 3.5 लाख से ज़ायद अफराद में से 99% अफराद के बैंक डिपॉजिट्स 10 मिलियन से ज़ायद हैं, मगर वो अपनी आमदन कम जाहिर करते हैं। इससे ये वाज़ेह होता है कि मसला मालूमात की कमी का नहीं बल्कि एक मौसर, शफ़ाफ और गैर जानिबदार निज़ाम के फुकदान का है। इसके साथ साथ हुकूमत ने स्मॉल ट्रेडर्स के लिए नई फिक्स टैक्स आसान स्कीम मुतारिफ करवाई है, जिसके तहत सालाना 20 करोड़ तक कारोबार करने वाले ताजिरों को महज 1% टर्नओवर टैक्स के जरिए एक सादा और रज़ाकाराना निज़ाम में शामिल होने की पेशकश की गई है। इस स्कीम के तहत ऑडिट से इस्तिस्ना, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और डिजिटल इनवॉइसिंग जैसी बुनियादी दस्तावेजी शराइत से भी छूट दी गई है। बज़ाहिर ये इक़दाम टैक्स नेट को वुसअत देने की कोशिश लगता तो है, मगर माहिरीन के मुताबिक ये मईशत को मजीद गैर दस्तावेजी रखने का बायस भी बन सकता है। ये पहला मौका नहीं कि हुकूमत ने इस नौइयत की कोई स्कीम मुतारिफ कराई हो। गुज़िश्ता बरस ताजिर 2 स्कीम लाई गई थी, मगर वो खातिर खा नताइज देने में नाकाम रही। महदूद रजिस्ट्रेशन, कमज़ोर अमल दरामद और ताजिरों की अदम दिलचस्पी ने इसे अमली तौर पर गैर मौसर बना दिया था। नई स्कीम भी कई हवालों से उसी मॉडल का तसलसल दिखाई देती है, जिससे ये सवाल जन्म लेता है कि क्या सिर्फ नाम और तरीक़ाकार की तब्दीली से नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं। इस तर्ज अमल में एक बार फिर वही पुराना तजाद दिखाई देता है, जहां टैक्स नेट में मौजूद अफराद और सैलरीड क्लास पर बोझ बढ़ाया जाता है, जबकि गैर दस्तावेजी मईशत को सहूलत दी जाती है। OICCI की जानिब से बारहा खबरदार किया जा चुका है कि टैक्स का बोझ मुसलसल महदूद दस्तावेजी शोबे पर डालने से मल्टीनेशनल कंपनीज मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो रही हैं। हकीकत यह है कि इस तमाम अमल के पीछे एक वाज़ेह सियासी पहलू भी मौजूद है। हुकूमतें, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून, हमेशा से ताजिरों को टैक्स नेट में लाने से हिचकिचाती रही है। सियासी साख और वोट बैंक को बचाने के लिए इस्लाहात के बजाय मुफाहमत को ही तरजीह दी जाती है और पॉलिसी साजी सियासी मसलहतों के ताबे नजर आती है। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि क्या FBR और हुकूमती मुआशी टीम वाकई अब की बार टैक्स कठिन मरहले से गुजर कर मुनसिफाना और मौसर निज़ाम कायम कर पाएंगे, या अगले बजट पर हम फिर यही सवालात लिए खड़े होंगे। इसी इशू पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान और हसन निसार साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। FBR में इस्लाहात का फैसला, छोटे ताजिरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का भी आगाज, टैक्स गैप कम करने की एक संजीदा कोशिश, या एक बार फिर टैक्स इस्लाहात सियासी मसलहतों की नजर हो जाएंगी। ज़ैगम साहब, क्या वाकई इस्लाहात की सलाहियत और डायरेक्शन आपको इन खबरों और इन डेवलपमेंट्स में नजर आती है? इन तमाम खबरों में, इन तमाम डेवलपमेंट में, इस तमाम बजट में सिर्फ एक चीज़ होती है जो आपने देखनी होती है। रेस्ट इज़ फ्लफ। बाकी नंबर्स हैं, बाकी अंग्रेज़ी है। और वो चीज़ क्या है? वो ये है कि कौन ताकतवर है और कौन कमज़ोर है। जो ताकतवर है वो टैक्स नहीं देगा, जो कमज़ोर है वो टैक्स देगा। जो ताकतवर है उसकी तरफ रिसोर्सेज जाएंगे, उसकी तरफ प्रोजेक्ट जाएंगे, उसके मज़े होंगे। जो कमज़ोर होगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। टैक्स दस्तावेज़ का आसान मतलब यही होता है। अब ताजरों के बारे में, IMF 1958 से पाकिस्तान में बराजमान है। ये बनते हैं 68 साल, 68 ईयर्स। तो क्या इतने अरसे में IMF को पता नहीं है कि जो हमारे ताजिर हैं ये हमारे चुन्नू मुन्नू हैं, इनसे टैक्स मांगो तो ये रूठ जाते हैं, ये ज़मीन पे लेट के रोना शुरू कर देते हैं, ये अपने खिलौने तोड़ देते हैं, फिर हमारी जो हुकूमतें होती हैं उनको मनाने में लग जाती हैं। रियली दे नो इट वेरी वेल। इट्स अ गेम। ये खेल है जो हुकूमतें और IMF मिलकर खेलती हैं। इट्स अ टैंगो। इतनी दफ़ा ये खेल चुके हैं आपस में ये खेल कि अब एक एक स्टेप सिंक्रनाइज हो चुका है। हुकूमत ने एक स्टेप आगे करना है, IMF ने एक स्टेप पीछे करना है। हुकूमत ने दाएं होना है, IMF ने बाएं होना है। इट्स अ डांस। आपको 2 साल पहले 2024 याद नहीं है क्या हुआ था?
ताजिर दोस्त स्कीम, ताजरों से टैक्स लेंगे, टैक्स इकट्ठा करके दिखाएंगे, 30 लाख ताजिर हैं, 68 साल बाद हम जहाँ खड़े हैं, इस डांस की गुंजाइश बाकी बच गई है? ये टैंगो अभी भी आवाम देखती रहेगी, और क्या ये करके फिर भी बच जाएंगे? जब तक अवाम बर्दाश्त कर रही है तो गुंजाइश मौजूद है, जब तक उनके मज़े लगे हुए हैं तो उनकी गुंजाइश मौजूद है। देखें ना, वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना, ताजिर दोस्त स्कीम में 30 लाख ताजरों में से 10 लाख को डॉक्यूमेंट करना था, 50 अरब रुपए जमा करने थे। मेरे जैसे कुछ बेवकूफ़ थे जिन्होंने नई नई दुकानें खोली थी, उन्होंने 20 लाख जमा करा दिए। 50 अरब रुपए जमा करने थे, 20 लाख रुपए जमा हो गए। ज्यादा ही है ना कमाल? कमाल हो गया। फिर क्या हो गया थे सरसे में? कितने हेड्स रोल हुए मुझे बताइए? एफबीआर के कितने चेयरमैन फारिग हुए, कितने लोग फारिग हुए, कितने ताजर गिरफ्तार हुए, क्या स्टेप्स हुआ? और आयरनी देखें, आयशा बख्श 2 साल बाद जो हमें नई स्कीम का बता रही है, उसका क्या टारगेट है? 50 अरब। ठीक है, देखिए, इट हैज बिकम अ जोक कि 2024 की ताजर स्कीम जो थी उसका भी 50 अरब टारगेट था, अब ये जो नई स्कीम आई है इसका भी 50 अरब टारगेट है। क्यों? कि ये खेल है। आईएमएफ ने कहना है हुकूमत से जमा करो। ज़ैगम साहब, हुकूमत और आईएमएफ का तो एक सिंक बन गया कि वो खेल खेल रहे हैं। अब हुकूमत और एफबीआर का क्या खेल है इस पूरे में? एफबीआर को भी पकड़े या वो भी हम कहें कि एफबीआर? नहीं, एफबीआर इज द गवर्नमेंट। एफबीआर वो करती है जो हुकूमत चाहती है, जो हुकूमती पार्टी का मफादात होता है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चुन्नू मुन्नू है ताजर, तो क्या एफबीआर जो है वो किसी और तरफ जाएगी? क्या उन्होंने खुड्डे लाइन लगना है जहाँ पे खाली तनख्वाह पे गुजारा करना पड़ेगा? उन्होंने ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी लगना है? भाई उन्होंने नौकरियां रखनी है, जहाँ मजे है वहाँ बैठना है। मजा है या अलमिया है, मैं तो आपकी गुफ्तगू में समझ ही नहीं पाई हूँ। बस यूं का तू रहेगा ये समझ। तो ये मिलकर देखिए, ये जी देखिए, इसका क्या नतीजा क्या निकला है? स्कीम का नतीजा ये है कि जो इनफॉर्मेलिटी है, यानी टैक्स को डॉक्यूमेंट ना करना है, ये इसको प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो ऑफर कर रहे हैं वो भी एक मजाक है कि 20 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, दुरुस्त हो गया, और तुम 1% दे दो। ठीक है, आप जरा फॉर्मल सेक्टर को मुजाहरा करें। फर्ज करें आप कहती है, मैं आखिरी मुझे एग्जांपल देने दीजिए। फर्ज करें आप कहती हैं कि मैं साइकिल की जो चेन और गरारी है उसको बनाने वाली एक छोटी सी फैक्ट्री लगा लेती हूँ। 1 करोड़ रुपए जो है आप साल में पैदा करती हैं चेन और गरारियां। आपको कितना देना पड़ेगा? आपको 29% टैक्स देना पड़ेगा। आपकी ऑडिट होगी, आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, आप जिसको बेचेंगे उससे विद होल्डिंग टैक्स लेके आप हुकूमत को जमा कराएंगे। आप कहेंगे नहीं, मैंने मैन्युफैक्चर कुछ नहीं करना, मैंने साइकिलों की बड़ी सी दुकान करनी है, मैंने होलसेल में साइकिल बेचने हैं। आप 20 करोड़ के साइकिल बेचेंगे, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई ऑडिट नहीं, कोई नहीं आएगा, 1% जमा करा दें। लेकिन आप हैं ताजिर, आप कहेंगे ले लो 1%, ठीक है, और 2 साल बाद नई ताजिर। दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब। तो शहजाद चौधरी साहब, ये ज़ैगम साहब ने जहां बात छोड़ी है, जो चोर रास्ता खुद गवर्नमेंट दे रही है, हर किस्म की छूट सिर्फ 1% दें, ये कैसे मुनसिफाना है? पिछले साल की ताजिर दोस्त स्कीम नहीं चल सकी, अब क्या इस तरह की स्कीम ये टैक्स नेट में लाने की तरगीब है, या जिसने इस्तिस्ना और छूट दे दी है ये खुद हुकूमत बता रही है कि वो नाकाम है और मजबूर बैठी है, उसके हाथ में तो कुछ नहीं? कहानियां तो हम बहुत सारी बुन सकते हैं, लेकिन नंबरों पे आ जाते हैं जी। टैक्स टू जीडीपी, यानी जो आपका जीडीपी का हुजूम है, उसका आप कितना फीसद आपका असल में टैक्स जमा होता है मुल्क के अंदर? हम कहते हैं कि कम से कम 9% के करीब है पाकिस्तान। हिंदुस्तान साथ में बैठा है, वो 11 साढ़े 11% के ऊपर करता है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। चीन 20% करता है, और जो दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, OECD जिन्हें कहते हैं, उनकी एवरेज 35%, यानी जीडीपी का 35% तनासब जो होता है वो टैक्स की मद में आता है। टैक्स 2 तरह का होता है, जो कि ये एफबीआर या कोई भी इनलैंड रेवेन्यू जो सिस्टम होता है वो जमा करता है, जीएसटी की शक्ल के अंदर और इनकम टैक्स की शक्ल के अंदर। इनकम टैक्स ऑफ कोर्स आपका जाती होता है, जीएसटी जो आपकी कारोबार आप करते हैं, जो चीजें बेचते हैं रिटेल के ऊपर, उसके ऊपर जीएसटी आपका लगता है, या बाकी चीजों के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो काम जमा करने वाले होते हैं। तो जब आप 10 से 15 खरब का टर्नओवर करते हैं, जो कि आपका रिटेल सेक्टर करता है, ये तकरीबन हमारे बजट के बराबर है। जितना आपका सालाना बजट है उतना ही इनका टर्नओवर होता है। तो उसमें से आप ये कह रहे हो कि यार 1% टैक्स हमें दे दो,
دوسرا آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ جو آپ نے پوائنٹ آف سیل یعنی جو ہم نے ڈیجیٹائز کرنا تھا, ریکارڈ رکھنا تھا, اس کو چھوڑ دو, کوئی فرق نہیں پڑتا. جی ایس ٹی اس کا مطلب نہیں آپ دیں گے تو 15 کھرب پہ آپ جی ایس ٹی بھی لوز کر رہے ہیں. انکم ٹیکس تو آپ کر ہی رہے ہیں نا, جی ایس ٹی بھی ساتھ لوز ہو رہا ہے, ریکارڈ ہی کوئی نہیں, پتہ ہی نہیں اس کا کہ کیا کس نے کیا بیچا, اس کا کتنا جی ایس ٹی لگا یا لگایا تو کیا لیا یا نہیں لیا وغیرہ وغیرہ وہ چیزیں. اچھا, یہ جو 20 کروڑ کی لمٹ ہے نا, یہ جو کہ ریٹیل سیکٹر کے ان کے ساتھ اچھائی کی جا رہی ہے کہ یار اگر آپ 20 کروڑ یا اس سے ذرا کم اس کے اوپر آتے ہو تو پھر 1% ٹیکس دے دیا کرو, وہ بھی والنٹری بیسس کے اوپر. یہ 20% بھلا کتنا بنتا ہے ان کا کاروبار مہینے کا؟ 2.25 کروڑ. اگر 2.25 کروڑ کا وہ کاروبار یعنی پیسہ ٹرن اوور ہوتا ہے مہینے کا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر اس صورت میں جا کے آخر میں جا کے والنٹری بیسس پہ 20 لاکھ میکسیمم یا اس سے کم. اب آپ کتنا ٹیکس دیتی ہیں مجھے تو پتا نہیں, حسن صاحب کا مجھے پتا ہے اندازہ ہے کہ کتنا دیتے ہیں, اپنا بھی مجھے پتا ہے کتنا دیتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی یار یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ ہم لوگ وہ دیں جو ہم دیتے ہیں, اور یہ صرف وہ جو ہے 20 لاکھ سالانہ اینڈ میں جا کے, اور وہ بھی 2 کروڑ والے لوگ, تو تھوڑا سا ہمیں اپنا اس کے ساتھ. لیکن اس سے کچھ سبق سیکھنا چاہیے بھارت سے. نریندر مودی کی بہت ساری چیزیں بہت خراب ہیں, کچھ چیزیں لیکن اس کی بہت اچھی ہیں, وہ ہمیں ضرور ان کو سوچنا چاہیے اور ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور ایف بی آر کے جو لوگ ہیں اور ہماری حکومت, ان کو بھی غور کرنا چاہیے. کیا کیا اس نے؟ ایک وقت میں اس نے جو بڑا نوٹ تھا اس کو ڈی مانیٹائز کر دیا. اس نے کہا یہ جو لوگوں کے گھروں میں کیش پڑا ہوا نا, اس کو تو خلاص کرو, جب تک کہ وہ جا کے بینکوں کے اندر پیسے جمع نہیں کراتے, اکاؤنٹ جن کے نہیں ہے اکاؤنٹ کھولیں اور جا. دوسرا اس نے کہا کہ بھائی جو پیسہ ملے گا نا جس کو, چاہے وہ بی آئی ایس پی کی شکل میں ہے, یہ جو ان کا بی آئی ایس پی, وہ پتہ نا پیسے دے رہے ہیں تمام ریاستوں کے اندر غریب عورتوں کو اور آگے پیچھے جماعت, جو اس کو ملے گا جس کا بینک اکاؤنٹ ہے, تو جتنا بھی پیسہ ہے وہ بینک اکاؤنٹ کے تھرو ہی موو کرے گا آگے پیچھے. جس کا بھی, جس نے پیمنٹ کرنی ہے بینک اکاؤنٹ میں کرے گا, جس نے کہیں اور سے لینا ہے وہ بینک اکاؤنٹ سے لے گا. ایوری تھنگ از اکاؤنٹڈ فار. تیسرا, اس نے اس طرح کرنے کے بعد ہر چیز کو ڈیجیٹائز کر دیا. آج جو بھکاری ہے جو کہ دلی کے وہ لال قلعے یا اس گیٹ کے پاس کھڑا ہوتا ہے, جب وہ مانگتا ہے تو اس کے پاس بھی ایک ایسی مشین ہوتی ہے جس کے اوپر وہ اپنا فون بندہ رکھتا ہے, اور وہ ڈیجیٹائز یعنی سسٹم آف پیمنٹ لوکلائز کر دیا گیا جس سے کوئی پیمنٹ کرتا ہے. اگر کوئی ریڈی والا ہے جو کہ آپ کو گنے کا شربت دیتا ہے کہیں ایسی ویران جگہ پہ, پیمنٹ آپ اس کو اپنے ٹیلی فون سے کریں گے جو ڈیجیٹائز اس کی پیمنٹ ہوگی. یہ طریقہ ہوتا ہے ڈیجیٹائز کرنے کا, یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ریکارڈ کیپنگ کا, یہ طریقہ ہوتا ہے ڈیٹا بنانے کا, یہ طریقہ ہوتا ہے ٹیکس کے اوپر دھیان کرنے کا, یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ٹیکس کلیکشن کرنی ہو سوال جواب کرنا, اکاؤنٹیبلٹی کرنا, یہ چیزیں ہوتی ہیں. جس سے تو میں اس سے کیا ہوا, فائنل بات کر دوں, اس سے کیا ہوا کہ انڈیا میں جو کہ 70 کروڑ کے قریب تھے ٹیکس فائلرز, جب یہ کام ہوئے تو وہ چلے گئے 92 کروڑ پہ. 60% آبادی ٹیکس فائلر ہے اس وقت. بھلے کم ٹیکس دیتے ہیں, بہت کم ٹیکس دیتے ہیں, لیکن یہ ہے کیونکہ غریب لوگ ہیں رجسٹرڈ, ایوری تھنگ از ریکارڈ. تو طریقے دنیا میں موجود ہیں, نیت آپ کی ہے, طریقے بتانے والے بھی ہیں, سکھانے والے بھی ہیں اگر آپ کرنا چاہیں. ہمیں یہ ان لینڈ ریونیو سسٹم کے 3 حصے بنا کے ان آرگنائزیشنل چینجز کے ساتھ سیٹسفائی مت کریں. ہمیں پورا پتا ہے کہ کہاں پہ کیا گڑبڑ ہوتی ہے اور کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ کرنے والے ہوں, طریقے بھی ہیں, بات کرنا چاہے کہ یہ حسن نثار صاحب حکومت عام آدمی یا تنخواہ دار طبقے سے تو ڈنڈے پہ بھی ٹیکس وصول کر لیتی ہے. یہ تاجر مافیا ہیں, بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں, ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں. تو کیا حکومت کی بس صرف اس عوام پر چلتی ہے جو قانون کو سبمٹ کرے؟ یہ بات سنیں, یہ اصلاحات کے چکر میں بھی نا مال بناتے ہیں, کرپٹ لوگ ہیں. پوری دنیا جو ہے سمٹ گئی ہے. اچھا, ہر طرح کا ماڈل موجود ہے. تسی کھیک میں یہ جو ابھی شہزاد صاحب حوالہ دے رہے تھے انڈیا کا, میں اس کو ذرا تھوڑا پھیلا کے بیان کر رہا ہوں. وہ سینکڑوں ملک ہیں, مرو جا کے وہاں سے لے آؤ, ایک حصہ ادھر سے پکڑ لو, ایک ادھر سے پکڑ لو, ایک ادھر سے پکڑ لو, ایک بلینڈ تیار کرو, ٹیکس اصلاحات. اچھا, دوسری بات, یہ جو بات ابھی کر رہے تھے اپنا زیغم صاحب کہ جی وہ لیٹنیاں لینے لگتے ہیں, لیٹنیاں نہیں وہ لینے لگتے زیغم صاحب, وہ لپڑ مارتے ہیں ان کے منہ پہ. یہ گروی پڑے ہیں ان کے پاس. بالکل نہیں, کوئی لیٹنیاں لوٹیاں نہیں لیتے, ایسی کی تیسی. اچھا, پائی وال ہیں یہ ڈکیتیوں میں. اچھا, اب حیرت انگیز بات یہ ہے میرے لیے کہ عائشہ آپ نے جاگیرداروں پہ ٹیکس کا تو حوالہ ہی نہیں دیا. اندازہ ہے پرائیویٹ لینڈ جو مطلب جاگیرداری حرام ہے, یہ مال فہ ہے, یہ مال غنیمت نہیں ہے. حضرت عمر کا قصہ ہے, وہ پڑھ لینا.
یہ دیتے ہی کچھ نہیں. اچھا, جب تک نیتوں میں اصلاحات نہیں ہوں گی جن کا ہونا ناممکن ہے, تب تک یہ الٹے بھی لٹک جائیں کچھ بھی سیدھا نہیں ہوگا. جو برتن, دیکھو بات سنو, یہ ہماری اکانومی ایک ایسا برتن ہے جو نیچے سے ہی نہیں اوپر سے بھی لیک کر رہا ہے. یہ خالی رہے گا, لوگ بھگتیں گے. ساری ٹیکسیشن تضادات سے بھری ہوئی, کرپشن میں ڈوبی ہوئی ہے. کہ میرا بیک گراؤنڈ ہے اکنامکس, آپ یقین کرو میں اگر انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ریٹرن فائل کرنا چاہوں, میں نہیں کر سکتا. درست کہہ رہے ہیں. جاہل کہہ لو مجھے, لیکن میں ایم اے اردو ایم اے انگریزیوں سے بہتر ہوں. اچھا سنو نا, نہیں میرا تو بیک گراؤنڈ اکنامکس کا ہے, میں نہیں کر سکتا. اچھا سو آخر پہ شہزاد صاحب کا ادھار ہے میرے پہ. انہوں نے ایک شعر میرے لیے پڑھا تھا, تو ان کے لیے میں ایک ذاتی شعر, کیا بات ہے, ذاتی ہے, بوروڈ نہیں ہے. شہر آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی, الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ الٹا لٹکے تو بھی کچھ سیدھا نہیں کر سکیں گے اگر نیتیں ٹھیک نہ ہوئی. لٹکی ہوئی ہے, یہ پھر بھی نہیں ہونا. نہیں, میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں. اس سسٹم کو سمجھنا ہے, اس آدم خور نظام کو سمجھنا ہے, تو پھر الٹے لٹکو. پھر بھی نہیں سمجھ. میں تھنکنگ کی بات کر رہا ہوں, پھر سیدھے نظر آئیں گی. اچھا ٹھیک ہو گیا, ہم تو گئی یار. سیدھے نظر. چلیں جی, عامر احمد خان صاحب, یہ جو حکومت کو کیا اب تک ادراک ہوا یا نہیں کہ ڈیفالٹ سے نکالنے کی بات کریں, سیاست قربان کر کے ریاست بچانے کی بات کریں, عسکری و خارجی محاذ کی کامیابیوں, یہ بیانیے کہیں پیچھے رہ گئے. عوام کے جو معاشی حالات ہیں, جو دباؤ عوام پر ہے, وہاں اب معاشی اصلاحات بہت ضروری ہو چکی ہیں. کیا ابھی بھی ان کو لگتا ہے ان کے پاس گنجائش ہے یہ ٹینگو ڈانس کرنے کی؟ اچھا, مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے ماضی کے قیدی بن چکے ہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی بجٹ کے سلسلے میں ہی ایک پولیٹیکل ڈائریکشن کی بات کی تھی. اب ذرا اس کے ایلیبریٹ کرنے کا وقت آ گیا جی کہ وہ پولیٹیکل ڈائریکشن کیا سیٹ ہوئی تھی پاکستان کے اندر. جب پاکستان بنا تو صنعت کو فروغ دینے کے لیے, اور یہ ایک باقاعدہ اکنامک تھیوری ہے کہ کمزور صنعتیں جو ہے ان کو آپ کچھ انسینٹیو دیتے ہو, کچھ سبسڈیز دیتے ہو, کچھ چھوٹ دیتے ہو. ان کے لیے ایک لفظ ہے انفنٹ انڈسٹریز, ان کو کہا جاتا ہے, نومولود صنعتیں. اور اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ 10-15 سال ان انسینٹیوز کو استعمال کر کے یہ بڑے ہو جائیں گے, اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے, پھر ان سے یہ چھوٹ لے دی جائے گی اور پھر وہ دوسری نئی انڈسٹریز کو دی جائے گی. اب ہم 78 سال ہو گئے ہیں عائشہ, ہم بڑے ہی نہیں ہو رہے ہیں. اور اس دوران کلچر کیا پیدا ہوا ہے کہ اس ایک بنیادی ڈیسیژن کو دیکھ کے اب پاکستان کا ہر ایک طبقہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ اچھا جی ہم سے ٹیکس لینا تو بتائے آپ ہمیں دیں گے کیا. وہی چھوٹ, وہی سبسڈی کا کلچر. سیلری کلاس اس سے باہر ہے, اس کا تو ایئر سورس کٹ جاتا ہے, اس کے تو بس میں ہے کچھ نہیں. لیکن جتنے بھی باقی, چاہے وہ ایگریکلچر کا شعبہ ہو, چاہے وہ ٹریڈ کا شعبہ ہو, اور خاص طور پہ ٹریڈ کا شعبہ ہو, وہ کہتے ہیں جی ٹیکس لینا تو بتائے آپ ہمیں دیں گے کیا. اب اس کا مطلب ہے عائشہ کہ ساری دنیا ایک طرف چل رہی ہے, ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے وہ ہر چیز کو ڈاکیومنٹ کر رہی ہے, جو کہ ایک بنیاد ہے اس دنیا کی ترقی کرنے کی وجہ. اور ہم ترقی کے نام پہ اس سے بالکل ریورس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو دیکھیں یہ سوال جو اس پالیسی کے اوپر آیا ہے نا, وہ یہ نہیں ہے میری نظر میں کہ یہ نظام جو ہے وہ مؤثر ہوگا یا غیر مؤثر رہے گا. میری نظر میں بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ نظام جو اب یہ جو اس طرح کا جو سوچ ہے, یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے اپنے ماضی کا قیدی رہنے کا, جو ایک انرشیا ہے ہمارے اندر, ہمارے حکمران طبقے کے اندر, وہ پاکستان کے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہوگا. اور یہ سوال جو ہے, یہ میرا خیال ہے حکمرانوں کو اس کا جواب, ہم لوگوں کو تو پتہ ہے جی, لیکن ان کا خیال ہے کہ وہ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے جواب کو ٹال کر اور اس کے کانسیکوینس سے آزاد رہ سکتے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ملک کی معیشت کی جڑیں کاٹ دیں. اگر آپ ڈاکیومنٹیشن اور ڈیجیٹائزیشن ختم کرنے کی, تو کہاں حکمران خطرہ فیل کریں گے؟ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جڑیں کاٹ دیں, تو حکمرانوں کو پھر بھی خطرے کا احساس نہیں ہے. کہاں جا کر یہ احساس؟ خطرہ جو ہے نا, ان کے سب سے زیادہ خوف ان کو اپنی چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل پاکٹس کا ہے. اور وہ ابھی بھی ان پولیٹیکل پاکٹس کا خوف ہے جہاں پر انتخابات خود سوالیہ نشان بنے کھڑے پچھلی ایک دہائی سے, کہ ضرورت ہی نہیں ہے بیٹھ جائیں گے جس نے بیٹھنا ہوگا. ایک چھوٹا سا سیناریو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ اگر میں
میرے پاس ایک آپشن ہو کہ میں ایک ایسے اسٹور سے جا کے خریداری کروں جس کا پوائنٹ آف سیل مشین ایک QR کوڈ جنریٹ کرتی ہے جو کہ میں گورنمنٹ ایپ سے اسکین کروں تو مجھے اپنے GST میں 2 یا 3% چھوٹ مل جائے گی. تو کیا پاکستانی ایسا نہیں کریں گے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ حکومت کے لیے آسان ہے یہ پریشر گروپس، پولیٹیکل پریشر گروپس اور ان طبقات کے ساتھ کھیلنا. وہ عوام کو کار سرکار میں شامل کرنے سے ڈرتی ہے. بنیادی خوف یہ ہے، یہ ڈر 80 سال سے ہمارے حکمرانوں کے اندر ہے اور یہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا. ان کو اس کے سامنے اور کسی قسم کے خوف کی سمجھ نہیں. درست ہو گیا جی. تو پینل کی گفتگو یہ کہتی ہے کہ راستے موجود ہیں اور واحد راستہ ہے ڈیجیٹائزیشن اور ڈاکیومنٹیشن، مگر نیتوں میں اگر اصلاحات نہ ہوئی تو بھلے الٹے ہو جائیں، سیدھا کچھ ہونے کو نہیں ہے. بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے تیزاب گردی کے واقعات جرم ہیں یا پھر سماجی بیماری. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کوئٹہ سول اسپتال کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوتی ہے. دروازہ کھلتا ہے اور چند ہی لمحوں میں ایک نوجوان ڈاکٹر کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے. ڈاکٹر محمود جو دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ذمہ داری نبھا رہی تھی، خود ایک ایسے حملے کا شکار ہو گئیں جس کے نشانات برسوں ان کے جسم اور ذہن پر باقی رہیں گے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملہ آور اسپتال کا ہی ایک ملازم تھا. واقعے کے بعد ملزم فرار ہو گیا. بعد ازاں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا اور اس کے ساتھ ہی کئی سوالات بھی دفن ہو گئے. حملے کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیا اس کے پیچھے ذاتی رنجش تھی، انتقام یا کوئی اور محرک؟ ایسڈ سروائیورز فاؤنڈیشن کے مطابق پاکستان میں سالانہ 150 سے 200 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. زیادہ تر عورتوں کی تعداد ہے، جبکہ ماہرین کہتے ہیں کہ اصل تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. 2011 میں تیزاب گردی کے خلاف سخت قوانین متعارف کروانے کے باوجود ایسے واقعات کا سلسلہ تھم نہیں سکا. حال ہی میں سپریم کورٹ نے خاتون پر تیزاب پھینکنے والے مجرم کی سزا برقرار رکھتے ہوئے حکومتوں کو متاثرین کی بحالی، خصوصی فنڈز کے قیام اور تیزاب کی فروخت پر مزید سخت نگرانی کی سفارش بھی کی ہے. عدالت کے مطابق بعض پہلوؤں سے تیزاب گردی قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے، کیونکہ متاثرہ شخص عمر بھر اس کے اثرات جھیلتا ہے. پاکستان میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کے بعد بحث یہ ہوتی ہے کہ خاتون کہاں تھی، کیوں تھی، کس کے ساتھ تھی، کپڑے کیا تھے، لیکن مسئلہ جگہ کا نہیں، ذہنیت کا ہے. ایک ایسی ذہنیت جو عورت کو انسان نہیں بلکہ اپنی ملکیت سمجھتی ہے، جو انکار کو توہین، آزادی کو بغاوت اور خود مختاری کو چیلنج سمجھتی ہے. اور جب اس ذہنیت کو اپنی مرضی کا جواب نہیں ملتا تو کبھی گولی چلتی ہے، کبھی تشدد ہوتا ہے اور کبھی تیزاب پھینکا جاتا ہے. کیا کسی بھی عورت کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ کسی کی انا یا ضد اس کے مستقبل کو بگاڑنے کی وجہ بن سکتی ہے؟ کیا خواتین کی کامیابی، خود مختاری یا صرف نہیں کہنے کا حق اب بھی لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہے؟ آخر کیوں عورت کی زندگی کا آسان ترین نشانہ بن جاتی ہے؟ اسی پر پروگرام کے اس حصے میں گفتگو رکھیں گے. سوال اس طرح سے: تیزاب گردی کے واقعات، بعض صورتوں میں یہ قتل سے بھی سنگین جرم ہے. عدالت: تیزاب گردی انفرادی جرم یا گہری سماجی بیماری؟ زیغم صاحب. 1991 میں 91 میں جب میں یونیورسٹی سے نکلا تو اس وقت میں نے لکھنا شروع کیا اور ایک بچی پر ایسڈ پھینکا گیا تھا اور میں اس پہ سٹوری کرنا چاہتا تھا. میں اس کے پاس گیا، پھر میں اس کے ڈاکٹر کے پاس گیا. میں ملتان کی بات کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم ایک کیس کے پیچھے آئے ہو، تمہیں پتہ ہے یہاں کتنے کیسز ہوتے ہیں. دیٹ واز اے نیوز ٹو می اینڈ نیوز ٹو دا ورلڈ. اس وقت یہ چیزیں چھپتی ہی نہیں تھی. پھر میں اس بچی کے وکیل کے پاس گیا اور اس وکیل نے اور میں نے مل کر ایک طرح کی تحریک شروع کی. اس وکیل کا نام تھا فخر النساء کھوکھر، جو بعد میں جسٹس بنی اور پھر MNA بھی بنی. تو میں نے کوئی 1 درجن مضامین لکھے. اس بیچاری نے بہت سارے کیسز کیے. ہم مل کے کام کرتے رہے. میں آپ کو کون سے سال کی بات بتا رہا ہوں؟ 91 کی. اور آپ کو پتہ ہے کب جا کے یہ قانون بنا؟ 2011. ان ایسڈ کرائمز کے خلاف کب قانون بنا؟ 2011 میں. اور پھر ستم ظریفی دیکھیے، 2011 میں فخر النساء کھوکھر MNA ہے پاکستان کی، اور میں نے ان ایسڈ کرائمز پہ پھر ریسرچ کی اس وقت. اور بنگلہ دیش میں بہت زبردست کام ہوا تھا. 2 قوانین ہوئے تھے، ان کو میں نے دیکھا، باقی چیزوں کو دیکھا. میری چھوٹی سی کنٹریبیوشن تھی، میں کریڈٹ نہیں لے رہا. بہت لوگ تھے کام کرنے والے، میں بھی ایفرٹ میں شامل تھا شروع سے اس وقت تک. تو ان بچیوں کا جو میں نے حال دیکھا ہے، کہہ دینا آسان ہے کہ ان کی زندگی موت سے مشکل ہے، لیکن اس کو شیئر کرنا، ایکسپیرینس کرنا اور یہ دیکھنا کہ اگر کسی کی زندگی موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے
اگر کوئی شخص موت کی تمنا کر سکتا ہے تو اس شخص کا پین کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ جرم ہے یا معاشرتی مسئلہ ہے؟ یہ ایک بیمار معاشرے کا جرم ہے، ایک انتہائی بیمار معاشرے کا بدترین جرم ہے۔ ٹھیک ہو ایسا جرم ہے جو کوئی درندہ بھی نہیں کر سکتا۔ درندے ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ تو بہت سے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے۔ میں صرف تین لفظ گنوا دیتا ہوں آپ کو، دیکھیں۔ قانونی سائٹ، سخت سزا، سزا پہ عمل درآمد، فاسٹ سپیڈی کورٹس، قانونی امداد، جو ویپن ہے یعنی جو ایسڈ ہے اس کو ریگولیٹ کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وکٹم کی مدد کرنا۔ یہ وہ 3 پلانکس ہیں جس پہ بنگلہ دیش نے 2002 میں قوانین سازی کر کے بہت چیزیں بہتر کر لی ہیں۔ پاکستان کو بھی ان کو دیکھتے ہوئے بہت کچھ آگے لے جانے کی ضرورت ہے۔ سب سے اہم بات خواتین کو مقتدر بنانا بنیادی نقطہ ہے۔ بالکل درست۔ حسن نثار صاحب، قانون سخت ہیں، نتائج کیوں نرم ہے؟ یہ ایک مسخ شدہ معاشرہ ہے۔ میں دنیا میں ایسے ملک بھی دیکھے ہیں جہاں بائکرز لین ہوتی ہیں، اس کی کوئی سپیڈ لمٹ نہیں ہوتی۔ تو جب پہلی بار پتہ نہیں 18-19 سال پہلے مجھے سمبڈی بریف، میں نے کہا یہ پاگل پن ہے؟ اس نے کہا نہیں، پاگل پن نہیں ہے، یہ ہے ہی اس لیے کہ اگر اس پہ بندے کا ایکسیڈنٹ ہو وہ بچے نہ۔ چونکہ کچھ ملکوں میں یہ پرابلم ہوتا تھا کہ جو بہت ہیوی بائک چلاتے تھے اور بڑا پاگلوں کی طرح، وہ پھر ساری زندگی معذوری میں گزارتے تھے۔ سوچنے والے لوگ ہیں یہاں تو گمے ماجے حکمران ہیں آپ کے۔ اچھا، میرا ایک کالا کال ہے اور وہ بہت وائرل، کہ اس نظام کو تیزاب سے غسل دینا چاہیے۔ پیپل کوٹ اٹ وداؤٹ، بہرحال وہ میرا ایشو نہیں ہے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو تیزاب سے نہلانا شروع کیا ہوا ہے۔ یہ انفرادی جرم بھی ہے، بدحالی بھی ہے، جہالت اور سماجی بیماری کا ایک خوفناک بلینڈ ہے۔ موجودہ آدم خور غیر منصفانہ نظام میں تو دیانت اور اہلیت بھی کوئی مثبت نتائج نہیں دے سکتی، تو یہاں سے یہ دونوں چیزیں غائب۔ ٹھیک ہو گیا جی، ایک بریک یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ جی صحیح، درست ہو گیا حسن صاحب۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے۔ عامر احمد خان صاحب، اسی واقعے کا ایک اور زاویہ بھی ہے، سوال کا جواب دیجیے گا۔ جو ملزم تھا وہ مبینہ پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے، انصاف ہے، انصاف کے عمل سے فرار ہے، یا عدالتی عمل کو فوری انجام میں بدلا جا رہا ہے اس پوری صورتحال کے اندر، کہ سچ کو چھپا دیا گیا؟ ڈیسپریٹ میئر ہے نا عائشہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا نظام جو ہے وہ اس طرح کے معاملات، ان سے زیادہ سنجیدہ، ان سے کم سنجیدہ کسی بھی قسم کے جرائم میں وہ انصاف فراہم کرنے کے لائق ہی نہیں رہا۔ اور یہ حل اس لیے نہیں ہے عائشہ کیونکہ اس سے اگر آپ نے ایک مجرم کو ختم کر دیا اس معاشرے میں سے، تو کیا اس سے وہ سوچ بھی ختم ہو گئی ہے جو اس طرح کے جرائم کو جنم دیتی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں ختم ہوتی ہے۔ دیکھیں، میری اس کے بارے میں ایک تھیوری ہے عائشہ، یہ پاکستان کے اندر جو اس طرح کا بیہیویئر ہے نا، ہمیں کہا جاتا ہے، ہماری ڈیموگرافی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 70% پاکستانی جو ہیں وہ 30 سال سے کم عمر کے ہیں۔ اب ان 30 سالوں کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے افغانستان 80 کی دہائی میں افغانستان سے شروع ہو کے 90 کی دہائی میں کشمیر، اور پھر اس کے بعد یہ صدی شروع ہوئی تو وار آن ٹیرر، اس کے بعد انڈیا، اور اب پھر افغانستان۔ یہ 70% پاکستانی جو ہیں انہوں نے کبھی امن کا ماحول دیکھا ہی نہیں ہے۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے ذہنی طور پر کہ ایک پرامن معاشرہ جو چین اور سکون کی زندگی بسر کرتا ہے وہ معاشرہ ہوتا کیسے ہے۔ اس لیے، اور اس کا ایک چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ ہم اختلافات کو، ہمارے ملک میں دشمن کی اتنی بات ہوتی ہے۔ اچھا، میں بہت دنیا میں پھرا ہوں اور بہت لوگوں پہ جگہ پہ میری دوستیاں جاری ہیں، میں نے کسی اور ملک میں دشمنوں کی اتنی زیادہ ذکر نہیں سنا جتنا کہ میں پاکستان میں سنتا ہوں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں اختلافات، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ ذاتی ہوں، چاہے وہ جذباتی ہوں، وہ ان اختلافات کو دشمنی سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک معاشرتی سطح کی ایک ذہنی بیماری میں بدل چکی ہے یہ سوچ، اور جب تک آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کرتے نا، تو یہ اکا دکا واقعات میں آپ مجرم کو مار دیں یا ہم اس کے اوپر میڈیا میں بیٹھ کے لمبے تبصرے کر لیں، میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی تبدیلی آنے والی ہے۔ انفارچونیٹلی یہ پورے پاکستانی معاشرے کی ایک بنیادی
प्रॉब्लम बन चुकी है जिसको एड्रेस करने का मुझे तो कोई नामो निशान भी नहीं नजर आ रहा किसी किस्म की कोशिश। दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, ये वाकया और फिर जिस तरह मुलजिम को इनकाउंटर उसका हो जाना या वो उसका मारे जाना, ये इज्तिमाई जिम्मेदारी से फरार कहलाएगा पूरी सूरत हाल, और क्या इसको उसका सिर्फ इनफरादी जुर्म कहकर आगे बढ़ जाना चाहिए कि कानून रास्ता लेगा, या इस पर ज्यादा डीप थिंकिंग की जरूरत है? नहीं, मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग की जरूरत है, लेकिन उसका आई विश कि आप आज इस सवाल का जवाब देती। मैं आपकी बात सुनने ज्यादा पसंद करता अगर आप एज एक औरत होते हुए इसके बारे में क्या महसूस करती हैं। हम यहाँ मर्द बैठे बातें करते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन औरतें क्या महसूस करती हैं? और एक औरत होते हुए आप लोग या आप या क्यों नहीं, व्हाई नॉट यू, एनीबॉडी, सब तमाम औरतों को खड़े हो जाना चाहिए और लीड करना चाहिए उसी तरीके से जिस तरीके से कोई भी ज्वाइंट एक्शन कमेटी पाकिस्तान को हिला के रख दे। ये ज्वाइंट एक्शन कमेटियां खवातीन की जो हैं वो क्यों नहीं उठती हैं ऐसी चीजों के बारे में। एक और चीज क्विकली मैं बता दूं, मेरे पास बातें कहने के लिए बहुत ज्यादा है। ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो आप कोर्ट कर रही हैं 2019 का केस है, जो कि अभी 2026 में जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क आया है। ये सबसे बड़ी वजह है कि नूर मुकद्दम का जो केस था वो एग्जैक्टली यही केस था। मेरी मलकियत, मेरा सब कुछ, मैं चाहे तो गला काट दूं। अगर उस गला काटने वाले को अगले दिन लटकाया होता तो ये ना, या किसी फायरिंग स्क्वाड के आगे डाला होता, तो मैं देखता कि यहाँ पे इस किस्म के जराइम कैसे होते हैं। आपने पूछा ये बीमारी है या जुर्म है? इससे बड़ा जुर्म हर खातून के खिलाफ कोई भी किसी किस्म का जुर्म हो उसको अव्वलीन लेवल का जुर्म ट्रीट करते हुए उसके ऊपर तेजी से तेजी जो भी फैसला होता है उसके ऊपर फैसला सुनाना चाहिए। आप ये करके देखें मुआशरे सुधरते कैसे। कहीं ना कहीं पे कुछ सरफिरों को ये फैसला करना पड़ेगा। वो कहते हैं तेजाब में धुला दो इस माशरे को। जावेद इकबाल तेजाब में धुला दिया करता था लोग अपने विक्टिम्स को। लाहौर के अंदर जो मसला होता था बच्चों के साथ या जिस तरीके, तो कहने का मतलब है कि ये इस मुआशरे का हिस्सा है, इसको ना खुदारा किसी प्रोसेस में डालें। ये प्रोसेस वाला काम नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ही काम है जिस किस्म का जुर्म होता है उसी किस्म की सजा होनी चाहिए। मेरा ख्याल है हमें अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा। कोई ना कोई उठे इस काम के बारे में, आप लोग शोर मचाएं, बच्चियां शोर मचाएं और खवातीन शोर मचाएं, ताकि ये जुल्म जो उनके साथ है वो मलकियत से आगे बढ़ के इंसान बन सकें, उनको इंसान समझा जाए। मैं खातून तो नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत सारा अपने बच्चियों का बाप तो हूं, मैं उस तरीके से सोच सकता हूं। और ये जुल्म है इस माशरे के अंदर, हमें इसको रोकना है। इसलिए प्लीज आप उठिए, आप ये लीड कीजिए, वरना ये इसी तरीके से हम बातें करते रहेंगे। कहां से शुरू की थी आयशा, किस साल में हम लोगों ने ये बातें शुरू की थी? दुरुस्त, यही बातें बार बार दोहरा के हम यहाँ पे आ गए। बिल्कुल दुरुस्त। और इंतहाई बीमार माशरे का ये एक बदतरीन जुर्म है। कानून का तेज तरीन अमल इस पर जरूरी है। सजाएं देना और उस अमल का तेजी से अपने अंजाम तक पहुंचना और लोगों को इबरत बनाना इंतहाई अहम है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।